الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الذين ينفقون وہ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل رات کے وقت والنہار اور دن کے وقت سرًا پوشیدہ طور پر وعلانیۃ اور ظاہری طور پر علانیہ طور پر فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا بدلہ ہے عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس ولا خوف علیہم اور نہ ان پر خوف ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے تقریباً پورے 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صدقہ کی فضیلت اور صدقہ کی شرطوں کو بیان فرمایا۔ تقریباً اس دن میں 8 بڑی بڑی شرطوں کا بیان تھا۔ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا آیت نمبر 261 سے، تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے صدقہ خیرات کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کے بعد شرطوں کو بیان کیا گیا۔ یہ آج کے درس کی یہ آیت کریمہ 274، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صدقہ خیرات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پر بندے کی سخاوت کا ذکر کیا ہے کہ میرے وہ محبوب بندے جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، جو دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، جو کھل مکھلا علی اعلان بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یہ سخاوت کرنے والے سخی کو ان کو میں خود بدلہ دوں گا۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا پروردگار خود ان کو نوازے گا، کیونکہ وہ خود سخی ہے۔ کسی جگہ ہم نے نہیں پڑھا، نہ ہم کہتے ہیں، نہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نمازی ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ حاجی ہے کہ اللہ حج کرتا ہے، اللہ عمرہ کرتا ہے، یہ باتیں ہم نے نہیں پڑھی۔ ہاں اگر ہم نے پڑھا تو یہ پڑھا کہ اللہ سخی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سخی، تو اللہ سخی کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور سخی اس کو کہتے ہیں جو مالی حق ہے اس کو ادا کرے اور اس سے بڑھ چڑھ کر ہر طرف وہ خرچ کرے، دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے، دن کو رات کو، سرًا علانیہ، ہر حال میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لوٹائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ اور خوف اور حزن یہ 2 لفظ ہیں۔ خوف کا معنی گھبراہٹ، ڈر، حزن کا مطلب غم، پریشانی۔ اس کی 3 تفسیریں بیان ہو سکتی ہیں کہ خوف اس کا تعلق اندر کے ساتھ، اندرونی پریشانی نہیں ہوگی۔ حزن کا تعلق بیرونی حالات کے ساتھ ہے، بیرونی حالات میں یہ پریشانی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ماضی اور مستقبل میں خوف، ان کو ماضی کا کوئی خوف نہیں جو کر کے آئے، آئندہ کے حالات، حزن، مستقبل کے بارے میں ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور تیسری خوبصورت بات جو کل پرسوں کی جمعہ میں نہیں گزرا کہ غم کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے اور خوف کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگ جو سخاوت کی زندگی گزار کے آئیں گے، ان کو اپنے بارے میں بھی خوف نہیں ہوگا اور اپنے متعلقین کے بارے میں بھی ان کو بھی خوف نہیں ہوگا۔ جہاں سخی خود نوازا جائے گا وہاں اس سخی کی سفارشیں قبول کی جائیں گی، اس کے عزیز و اقارب کے بارے میں، اس کے دوستوں کے بارے میں اور اس کے رشتہ داروں کے بارے میں۔ تو یہ سب فضیلتیں ہیں سخیوں کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین ينفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل رات کے وقت، تاریکیوں، اندھیروں، والنہار اور وہ خرچ کرتے ہیں دن کے وقت، سرًا تیسری حالت بیان فرمائی خفیہ خرچ کرتے ہیں، وعلانیہ چوتھی حالت بیان فرمائی کہ وہ ظاہراً خرچ کرتے ہیں، کھل بکھلا خرچ کرتے ہیں۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، کہ ایک آدمی نے یہ نیت اور ارادہ کیا کہ جی میں خفیہ صدقہ دوں گا اور رات کی تاریکیوں میں صدقہ دوں گا۔ اللہ کی شان، اس نے صدقہ دیا اور ایک خاتون کو صدقہ دے دیا۔ صبح مشہور ہو گئے جی کہ رات کے وقت کسی نے ایک زانیہ باغیہ فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا، تو اس کو پتہ چلا تو اس نے اللہ کی حضور شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اس میں بھی تیری رضا ہے، اس میں بھی تیری خوشنودی ہے۔ اگلے دن اس نے پھر نیت کی کہ آج رات پھر میں صدقہ کروں گا۔ اللہ کی شان، اگلے دن اس نے پھر صدقہ کیا خفیہ۔ سو مشہور ہو گیا جی کہ رات کو ایک چور کو کوئی آدمی صدقہ دے کے چلا گیا، اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ اس میں بھی تیری رضا ہے، میں اس میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے پھر نیت کی کہ میں دوبارہ صدقہ دوں گا اور رات کی تاریکیوں میں خفیہ صدقہ دوں گا۔ اب تیسری رات میں اس نے صدقہ دیا تو اللہ کی شان وہ کسی مالدار کو دے دیا۔ صبح مشہور ہو گیا کہ غنی کو، مالدار کو کوئی آدمی صدقہ دے کے چلا گیا، اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیری رضا ہے، تیری اللہ کی شان کو۔ اگلی رات سویا تو خواب میں اس کو کوئی آدمی کہہ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے دنوں اور رات کے صدقات کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما لیا۔ زانیہ پہ صدقہ اس لیے کروایا گیا تاکہ وہ زنا کے گناہ سے باز آ جائے کہ اللہ منہ کالا کیے بغیر عطا فرما رہے ہیں تو مجھے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چور کو صدقہ اس لیے دلوایا گیا تاکہ وہ چوری کے گناہ سے باز آ جائے کہ اللہ حلال طریقے سے یوں دے رہے ہیں تو میں کیوں حرام ذریعے سے اپنے مال کو حاصل کروں۔ اور مالدار کو اس لیے صدقہ دلایا گیا کہ دیکھ اے مالدار، کتنے اللہ کے خوش نصیب بندے موجود ہیں دنیا میں جو رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تیرے اوپر تو اللہ کی مہربانی ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتا تاکہ اس کی ترغیب ہو۔ اللہ نے تیرے دنوں راتوں کے صدقات کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما لیا۔ تو کبھی دن کو خرچہ، کبھی رات کو خرچ، کبھی سرًا، کبھی علانیہ، یہ سب صحابہ کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ دراہم آئے تو کچھ انہوں نے دن کے وقت، کچھ رات کے وقت، کچھ سرًا تو کوئی علانیہ خرچ کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بھی صورتحال تھی، 10,000 دینار آ گئے، درہم آ گئے، تو انہوں نے 10,000 دن کو خرچ کیے، 10,000 رات کو خرچ کیے، 10,000 خفیہ خرچ کیے اور 10,000 علانیہ خرچ کیے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار ہیں صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، ان کی بھی عادت تھی دن کو بھی خرچ کرتے، رات کو بھی خرچ کرتے، اور رات مغرب سے سٹارٹ ہو جاتی، شروع ہو جاتا، مغرب کے بعد جو آپ کا خرچ ہوگا وہ رات میں شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ کے اعلان بھی خرچ کرتے اور خفیہ بھی خرچ کرتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سخی آدمی کو 4 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ سخی آدمی وہ اللہ کے بھی نزدیک ہے، جنت سے بھی بہت نزدیک ہے، لوگوں سے بھی نزدیک ہے، لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، غائبانہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت فرمایا جہنم سے بہت دور ہوگا۔ اور جو کنجوس ہے، بخیل ہے، والبخیل، اس کے لیے 4 نقصانات ہیں، 4 عذابات ہیں۔ پہلا فرمایا والبخیل بعید من الجنہ وبعید من اللہ عز وجل وبعید من النار وبعید من الجنہ وقریب من النار۔ میں اس کے لیے 4 نقصانات، یہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں کے دلوں اور سوچوں اور محبت سے بھی دور ہے، اور جہنم سے بہت نزدیک۔ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا ایک وہ ہے جو بڑا عبادت گزار ہے لیکن ہے وہ کنجوس، بخیل، میں اس کی نسبت سے وہ آدمی جو زیادہ عبادتیں نہیں کرتا لیکن ہے سخی ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، یہ آدمی اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے۔ اور بیہقی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان سخیا، جو آدمی سخی ہوگا، جو آدمی سخی ہوگا، سخی میں نے بھی عرض کیا کہ سخی کس کو کہا جاتا ہے کہ ہر طرح لوٹائے، مالی جتنے حقوق ہیں وہ ادا کرے اور اس سے بڑھ چڑھ کر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جیسے ہم نفلیں پڑھتے ہیں، یہ اشراق کی نماز ہے، نفل ہے، یہ زائد ہے، یہ نفل نماز، یہ نماز کے اعتبار سے سخاوت ہے۔ اشراق کی نماز اور چاش کی نماز اور
وبی کی نماز، تہجد کی نماز، نفل نمازیں، یہ سب نماز میں سخاوت ہے۔ بالکل اسی طرح ایک تو فرائض واجبات ہیں اور ایک ہے نفلی صدقات۔ نفلی صدقات کو کھلا دینے والا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا یہ سبھی من کان سخیا، فرمایا کہ السخاء شجرۃ من النار من الجنہ، فرمایا کہ سخاوت جنت کی ایک درخت ہے۔ فمن کان سخیا، جو سخی ہوگا، اخذ بغصن منها، کل قیامت والے دن اس کی ٹہنی کو پکڑ لے، اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لے۔ فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنہ، ٹہنی اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس سخی آدمی کو اٹھا کے جنت میں پہنچا دے۔ سخی آدمی کی کتنی خوبصورت بات۔ ومن کان شحیحا، اور والشح شجرۃ من النار، اگلی بات بڑی خطرناک ہے۔ اور شحیح والشح، اور کنجوسی، شجرۃ من النار، یہ جہنمی ایک درخت ہے۔ فمن کان شحیحا، جو شحیح ہوگا، اب پہلے بخیل تھا، وہ تو ہمارے لفظوں میں مشہور ہے، اور یہاں آیا شحیح، دونوں میں فرق کیا ہے بخیل اور شحیح میں؟ بخیل وہ ہے جو دوسروں پہ نہیں لگاتا، اور شحیح وہ ہے جو اپنے پہ نہیں لگاتا۔ بڑی حیثیت ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلد، بخیل بھی بہت برا ہے، لیکن شحیح اس سے بھی زیادہ برا ہے، نہ خود کھاتا ہے، نہ اپنے پہ لگاتا ہے، اور نہ عزو غالب پہ لگاتا ہے، نہ دوست احباب پہ لگاتا ہے، دونوں برے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا جو شحیح ہوگا، بخیل تو ہے ہی ہے، اپنے میں بھی نہیں لگائے گا، تو فرمایا یہ جہنمی ایک درخت ہے۔ اور فمن کان شحیحا، جو شحیح ہوگا، کنجوس ہوگا، آخذ بغصن منها، وہ قیامت والے دن اس جہنمی درخت کی ٹہنی کو پکڑ لے گا۔ فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ٹہنی اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو وہ جہنم میں بھیجے۔ لگے آپ کی حفاظت۔ بس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو کسی نے گوشت بھیج دی، اور وہ جانتی تھی، جانتی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی حاجت ہے اور گوشت ان کو پسند ہے۔ انہوں نے گھر میں ایک جگہ تاپ میں رکھ دیا، مالی میں رکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں گے، آپ کی میں خدمت کروں گی۔ اتنے میں ایک سائل آ گئے، یہ بھی بیہقی شریف کی روایت، اور واقعہ وہ حاجت مند ضرورت مند تھا، بھوکھا تھا۔ اس نے سوال کیا، حضرت سیدہ نے فرمایا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں گوشت موجود ہے۔ غلام کو بھیجا وہ گوشت لے آؤ۔ وہ گیا اور جا کر دیکھا کہ وہاں گوشت نہیں، اس کی جگہ ایک سفید پتھر موجود، وہ اٹھا کے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سائل حاجت مند ضرورت مند سے اس مال کو روک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس گوشت کو پتھر کی شکل میں تبدیل فرما دیا۔ تو جو سخاوت کرے گا، سخاوت کی وجہ سے خیر و برکت ہوگی، کنجوسی کرے گا مال کا بھی نقصان ہوگا اور عمل کا بھی نقصان ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر ہم آخری بات سمجھنا چاہیں تو صالح بن حاتم ایک شخص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، اور اس کا واقعہ سورۃ التوبہ میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہاں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں بڑی آرزو تمنا کرتے ہیں کاش کہ ہمارے پاس مال ہو اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جب اللہ نے ان کو مال دے دیا پھر انہوں نے کنجوسی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، اور پھر دل میں منافقت پیدا کر دی۔ سارے وائس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے مال زیادہ ہوتا کہ میں غریبوں پہ لوٹاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اصول بیان فرمایا ما قل وکفا خیر مما کثر وباتا، وہ مال جو تھوڑا ہو لیکن بندے کی ضرورتیں پوری کرتا وہ بہتر ہے اس سے کہ مال بہت زیادہ ہو لیکن بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے، فرض واجب سے غافل کرتے، دنیا دار بنا دے اور دین سے دور کرتے، آخرت سے دور کرتے، جنت سے دور کرتے۔ اس نے اصرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہ کی شان اس کا مال بڑھا، اتنا بڑھا کہ کچھ نمازیں اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے چھوٹ گئی، اپنی جگہ پر لے گا۔ مزید مال میں اضافہ ہوا، اس زمانے کے مویشی ہر طرح کے اس کے پاس ہو گئے، ساری نمازیں چھوٹ گئی، جمعے کے لیے آتا، اللہ کی شان پہ جمعہ بھی چھوٹ گیا، اتنا مال اضافہ ہو گیا کہ اس کی چراگاہیں مدینہ المنورہ کی اس کے لیے کم پڑ گئی، وہ باہر کی چراگاہوں میں وہ سارے کے سارے مال کو لے گئے۔ تو اللہ کی شان
جب سال گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ کا قاصد گیا تو اس نے وہ چٹھی دیکھی، رکا دیکھا تو کہنے لگا جی مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے، تو یہ تو مسلمانوں کے لیے ٹیکس لگا دیا گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی صورت۔ ابھی تم جاؤ واپسی باقی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو، واپسی میں میرے پاس آنا میں سوچوں، اور واپسی میں گزر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہو گئے۔ پھر جب اس کو پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری بات کی خبر ہو گئی ہے، 72 جو آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں قبول نہیں کرتا، زندگی بھر اسے قبول نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں آئے، انہوں نے قبول نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے، انہوں نے قبول نہیں کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے، ان کا پہلے 3 نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اسی زمانے میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو آج ہماری حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ غریب جو ہے بہت باتیں کرتا ہے امیروں کے بارے میں، اور جی میرے پاس ہوتا نا جی میں یوں کر دیتا، یوں کر دیتا، یوں کر دیتا، کیونکہ نہیں ہے ایک چیز، تب وہ آرزو و تمنا کرتا ہے، جب آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ ایسا نہ ہو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو جائے کہ جب ہمارے پاس پہنچے تو پھر ہم خوشی اختیار کریں۔ بہرحال یہاں سخاوت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جل شان سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جل شان اللہ کے واسطے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں جتنی باتیں شرائط اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ جل شان کو یا آپ کو عمل کی توفیق اور اس کی برکات ہم سب کو دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الذين